السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ہموطن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں سلسلہ 10 کہانیاں 10 جنتی۔ یہ ایسے لوگوں کی کہانی ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت میں جانے کی خوشخبری دے دی تھی۔ دوسرے جنتی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر فاروق۔ عمر ان کا نام تھا اور فاروق لقب۔ والد کا نام خطاب تھا، یعنی کہ عمر ابن الخطاب۔ ویسے آپ کا خاندان خود بھی تمام عرب میں نامی گرامی اور شریف تھا، مگر خاندانی بڑائی کے علاوہ ذاتی طور پر بھی حضرت عمر نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ بہت ہی بہادر اور اثر والے تھے، قریش کے سرداروں میں گنے جاتے تھے، سپہ گری کے سب ہنر سیکھے تھے اور ان میں ایسا کمال پیدا کیا تھا کہ دور دور تک آپ کا نام تھا۔ ورزش اور کشتی کے شوقین تھے۔ اس زمانے میں عام رواج کے خلاف آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا تھا اور شعر بھی کہا کرتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے، مسلمانوں کی جان کے دشمن، یہاں تک کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، پر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے ہی میں اللہ نے ان کا دل پھیر دیا اور بجائے قتل کرنے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہانی پھر کبھی ہم سنیں گے۔ حضرت عمر کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر کے ایمان و اسلام سے اسلام کو زور دے، طاقت دے۔ اور اب انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو سب مسلمان اور پیارے نبی بہت خوش ہوئے اور اتنے جوش سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ تمام بستی اور آس پاس کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اس سے پہلے مسلمان نہایت مجبوری اور بے بسی میں تھے اور مکان کے اندر چھپ کر خدا کا نام لے پاتے تھے، لیکن حضرت عمر نے اس مجبوری کو خدا کے دین کی توہین سمجھا اور چند بزرگوں کو ساتھ لے کر بڑی بہادری، دلیری اور حوصلے کے ساتھ نکلے۔ حرم کعبہ میں داخل ہو کر سب کے سامنے نماز پڑھی، کوئی چوں بھی نہ کر سکا۔ ہجرت کا جب عام حکم ہوا تو مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ منورہ جانے لگے، مگر رستے میں بھی انہیں طرح طرح سے ستایا جاتا۔ مجبوراً وہ موقع پا کر اپنے گھر بار اور پیارے دیس کو خیر بات کہتے ہوئے پردیس کی راہ لیتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی نہایت شاندار رہی۔ ایک دن آپ پہ اعلانیہ نکلے اور کوئی 20 مسلمان آپ کے ساتھ اور ہوئے۔ آپ نے عام اعلان کیا کہ جس کسی کی ہمت ہو میرا مقابلہ کرے اور ہجرت کرنے سے مجھے روکے، مگر کس کی مجال تھی کہ سامنے آتا۔ جب پیارے نبی مدینہ پہنچ گئے تو سال ہی بھر بعد دشمنوں سے باقاعدہ جنگیں چھڑ گئیں، ان سب میں بڑی بہادری سے شریک رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر حضرت عمر کو اپنا جانشین بنانا طے فرمایا، اور آخر سب مسلمانوں کی رضامندی سے حضرت عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ خلیفہ ہوتے ہی آپ نے بعض دینی ضرورتوں سے تلوار سنبھالی تو چند ہی روز میں ملکوں کا نقشہ بدل دیا۔ ملکی فتوحات کا سلسلہ بہت بڑھ گیا اور اسلامی سلطنت کا رقبہ بھی کئی 100,000 مربع میل تک جا پہنچا۔ اس پورے علاقے میں شام، عراق، مصر، جزیرہ خورستان، مراکش، آرمینیا، فارس، خراسان وغیرہ جیسے بہت سے ملک شامل تھے۔ یہ تمام ملک آپ نے صرف 10 سال کی لگاتار کوشش اور حکمت سے اسلامی سلطنت میں داخل کیے۔ اتنے لمبے چوڑے ملک کا انتظام بھی بہت ہی سلیقہ اور خوبی سے کیا جسے آج تک دنیا مانتی ہے۔ وہ مفید طریقے اختیار کیے کہ ملک کی کایا پلٹ گئی اور لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا۔
ملک کی بھلائی اور قومی ترقی کے لیے جو نئی نئی باتیں رائج کی، ان میں سے کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے بیت المال یعنی اسلامی خزانے کا باقاعدہ انتظام کیا، عدالتیں قائم کی، مقدموں کے فیصلے کے لیے قاضی مقرر کیے، مال اور پولیس کے نہایت زبردست محکمے قائم کیے، فوج کو باقاعدہ کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی اور قلعے تعمیر کروائے، فوج والنٹیروں کا طریقہ نکالا اور ان کی تنخواہیں جاری کی، لاوارث بچوں کی پرورش کا انتظام کیا، تمام ملک کی پیمائش اور مردم شماری کروائی، عام طور سے لوگوں کو زراعت کا شوق دلوایا اور کہا کہ جو زمینوں کی حفاظت کرے گا وہی ان کا مالک سمجھا جائے گا۔ آب پاشی کے لیے نہریں کھدوائیں، تالاب بنوائے، 5 بڑے بڑے شہر نئے سرے سے خوبصورتی اور سلیقے سے آباد کرائے، مختلف شہروں میں راستوں پر مسافر خانے بنوائے، بہت سے اسکول چھوٹے بڑے قائم کیے، معلموں اور مدرسوں کی ٹیچرز کی باضابطہ تنخواہیں بھی دیں، اور امتحان کا طریقہ یہ نکالا کہ تمام ملک میں پرچہ نویسوں کو پھیلا دیا جو ذرا سی بات امیر المومنین کو پہنچایا کرتے۔ اتنے بڑے ملک کے خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر بن الخطاب کو ہر لمحہ اپنے عوام کی خبر رہتی تھی۔ نماز تراویح قائم کی، مسجدوں میں وعظ کا طریقہ عام کیا، مسجدوں کے اماموں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا جسے دوسرے اسلامی خلفاء نے بھی قائم رکھا۔ ویسے تو آپ کے جلال اور رعب کی یہ کیفیت تھی کہ بڑے بڑے آپ کے نام سے لرزتے تھے، کیا مجال کہ آپ کے حکم کے خلاف کوئی دم بھی مار سکے۔ بڑی بڑی سلطنتیں آپ کا لوہا مان چکی تھیں، بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر حضرت عمر خود ذاتی طور پر بہت ہی رحم دل اور نرم مزاج تھے، دوسروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، عام مخلوق کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور رعایا کا حال چال معلوم کرنے کے لیے رات میں بھیس بدل بدل کر نکلتے اور گشت لگاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب کوئی قافلہ باہر سے آ کر ٹھہرتا تو آپ خود جا کر اس کی نگرانی کرتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو امت کا حاکم ہے وہ امت کا غلام بھی ہے۔ عام انصاف کا یہ حال تھا کہ اپنا پرایا چھوٹا بڑا معاملہ چکاتے وقت آپ سب کے ساتھ ایک ہی طرح سے پیش آتے، اللہ کے خوف سے ہر دم کانپتے رہتے، رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اتنا روتے کہ آنکھیں سوج جاتی۔ اتنے زیادہ اچھے کام کرنے کے باوجود حضرت عمر کے بہت سے لوگ جانی دشمن بھی ہو گئے۔ ابو لولا فیروز نامی ایک پارسی غلام کو آپ سے نہایت معمولی سی شکایت پیدا ہوئی، مگر اسے اتنا غصہ آیا کہ آپ کو قتل کر ڈالنے کی ٹھان لی۔ آخر ایک دن اس کا داؤ چل گیا۔ صبح کے وقت عین نماز پڑھتے میں اس نے خنجر سے کوئی 6 وار کیے۔ جب تک لوگوں کو خبر ہوئی وہ فرار ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس نے خودکشی بھی کر لی۔ حضرت عمر نے سنا تو فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ میرا قاتل خدا ہی کا منکر نکلا، مسلمان نہیں تھا۔ زخمی ہونے کے 3 دن بعد 63 برس کی عمر میں حضرت عمر خطاب نے محرم کی پہلی تاریخ کو ہفتے کے دن 24 ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے لیے اور اپنے تمام ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کیجیے۔